بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور آج کی ضرورت بھی ہے۔ شادی شدہ نوجوان اپنی زندگی کو کیسے خوشگوار بنائے، اور اس سلسلے میں قرآن و حدیث نے ہمیں کون سے راستے دکھائے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلے بیوی کے تعلق سے عالم انسانیت کی ابتدا فرمائی۔ اس تعلق کے مقاصد اور پختگی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تمہیں میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اسے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنے شوہر، بیوی، بچوں کا چہرہ دیکھ کر سکون کی ناقابل بیان کیفیت میں آ جائے۔ لیکن اگر گھر میں سکون کی فضا نہ رہے اور گھر اینٹ پتھر اور فقط نقش و نگار کی آرائش ہو تو وہ گھر نہیں بلکہ ڈپریشن کا مرکز بن جاتا ہے، اور پھر ہر کوئی ہوٹل، کلب، دوست، یار، تفریح اور دوسری مصنوعی سرگرمیوں کے نام سے سکون و امن کی تلاش میں فرار ہونے کی ناکام کوشش کرتا ہے، کیونکہ جس کسی کو اپنے گھر میں سکون و امن نہیں مل سکتا تو دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ پرسکون نہیں رہ سکتا۔ امن زندگی کا عظیم مقصد ہے۔ آج دنیا میں امن کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور یہ زندگی کے عظیم تحفوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس خوشحالی ہے لیکن امن نہیں۔ شروع میں نوجوان میاں بیوی کی زندگی اکثر امن و سکون سے گزرتی تھی۔ رحم دلی اور صبر ان کے تمام رشتوں پر سایہ ڈالتے تھے۔ ان کے درمیان یہی صبر اور مہربانی ذہنی سکون کا ذریعہ بنتی اور پیار و محبت سے بھری ہوئی دنیا لاتی ہے، کیونکہ ایک لڑکا اور لڑکی جو اپنی الہی فطرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، جب اپنی فطرت کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نے زندگی کے لیے الگ الگ معنی تلاش کیے ہیں، اور وہ مل کر سکون پاتے ہیں۔ یہ سکون اس حقیقت سے حاصل ہوتا ہے کہ یہ دونوں جن سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اور خوشحالی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ ذہنی سکون محبت اور پیار سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی شادی جس میں پیار، محبت اور دلچسپی نہ ہو، فطری طور پر زندگی حقیقی سکون سے لطف اندوز نہ ہوگی۔ خوشحالی امن کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم سکون پاؤ۔ قرآن پاک انسانی زندگی میں سکون لانے کے لیے 3 چیزوں پر غور کرتا ہے: رات، بیوی، گھر۔ اللہ نے رات اور دن بنائے۔ رات آرام اور سکون کے لیے ہے، دن کوشش اور تلاش رزق کے لیے ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے مطابق یہ چیزیں سکون کا ذریعہ ہیں۔ مثال کے طور پر جب لوگ روزمرہ کے کاموں سے گھر آتے ہیں، رات کو گھر میں اپنی شریک حیات کے ساتھ آرام کے لیے تینوں عوامل ہوتے ہیں۔ ان کا مجموعہ اعلیٰ ترین امن پیدا کرتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی راحت کا ذریعہ ہیں، اور دونوں ایک قسم کا سہارا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکون و امن کیسے حاصل ہو؟ اس حوالے سے چند امور پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ ان میں سے کچھ کا تعلق مرد کی ذمہ داریوں سے ہے اور کچھ کا تعلق عورت کی ذمہ داریوں سے ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے پردہ پوش ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ نے اس تعلق کو ایک انتہائی بلیغ تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا ہے کہ میاں بیوی فقط رسمی تعلق کا نام نہیں ہے، بلکہ لباس سے تشبیہ دے کر سمجھایا کہ لباس انسانی بدن کے لیے کئی اعتبار سے اہم ہے، مثلاً راز، عزت، تحفظ، زینت، صحت، تہذیب وغیرہ۔ یعنی جس طرح لباس ہمارے راز کا ذریعہ ہے، یہ رشتہ بھی ہمارے عیوب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس کی زینت عزت بخشتی ہے، ویسے ہی یہ رشتہ عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ ان کی عزت، ذلت، ان کا مقام ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ان دونوں میں ہر ایک کے ذمے ہے
کہ وہ اپنے رشتے کو دھوپ، سردی، گرمی، بارش، حادثات اور آفات سے بچا بچا کر رکھیں۔ لباس سے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لباس پر اگر راہ چلتے کیچڑ، گندگی یا کوئی داغ لگ جائے تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور اسے پھینکنے، پھاڑنے یا اس حصے کو کاٹنے کے بجائے بڑے خیال کے ساتھ فوری طور پر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ میاں بیوی کے تعلق کا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تاکہ خاندانی مرکز پیار و محبت سے بھر جائے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بغیر سبب کے حاصل نہیں ہوتی۔ پہلا نقطہ، قربت کا سبب بننے والا پہلا عنصر حسن اخلاق ہے۔ ظاہر ہے کہ اچھے کردار سے مراد نرمی اور بردباری ہے۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں انسانی روح کا احترام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سختی، غصہ اور حساسیت سے بچنا چاہیے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زندگی پاکیزہ اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 184 ایک مقام پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھے اخلاق والا شخص اچھے لوگوں کی دوستی حاصل کرتا ہے اور برے لوگوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ، خاندانی ماحول میں سکون اور قربت فراہم کرنے والا دوسرا عنصر اچھی زبان ہے۔ خاندان کے مرد اور خواتین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے نازیبا الفاظ کا اظہار کرنے سے گریز کریں اور ایک دوسرے کو کبھی تکلیف نہ دیں، کیونکہ تنقیدی لہجے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو بہت حساس ہے اور قربت پیدا کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے دوستانہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس لیے مرد اور عورت اس عمومی قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ہر مرد یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر جاتا ہے تو اس کی بیوی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے، جیسا کہ گھر کی عورت سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ مرد جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو زندگی کی سختیاں اور مشکلات بھول جاتا ہے اور اپنی بیوی کا مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سامنا کرتا ہے۔ آئیے یہ نہ بھولیں کہ لوگوں کی ابتدائی بات چیت بہت مؤثر اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سلام میں پہل کرنا اور ملاقات میں سلام کا اظہار کرنا دوسروں پر نمایاں اثر ڈالتا ہے، ان کے مزاج اور طرز عمل کو بدل دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں عقل کی واضح نشانیوں میں سے ایک اچھا رویہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جب پہلی بار ان سے ملتے ہیں تو نوجوان اور بوڑھے دونوں دوسروں کو متوجہ کرتے ہیں۔ چوتھا نقطہ جو قربت برقرار رکھنے میں بہت کارآمد ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور گھر کے افراد اور اجنبیوں کے سامنے ان کا برتاؤ اتنا گرمجوشی اور دوستانہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ خاندانی معاملات میں یک طرفہ ہونے سے گریز کریں اور جب تک دوسرے فریق کی تسلی اور خواہش حاصل نہ کر لیں تب تک کوئی رائے نہ بنائیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی تصدیق اور استقامت کے پابند ہیں اور یہ کام عملی طور پر کرنے کے ساتھ ساتھ گفتگو اور طرز عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ آسان الفاظ میں مرد اور عورت کو باضابطہ طور پر اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ تصدیق اور قبولیت پاکیزگی اور قربت میں اضافہ کرے گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو یہ جملہ اس کی بیوی کے دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ ناظرین محترم، اگر ہمارے جوان اس روش پر عمل کریں تو یقیناً ان کی زندگی ایک ہرے بھرے درخت کی طرح پھلوں سے سج جائے گی اور ان کی زندگی پرسکون ہوگی اور دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ آئیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔